بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا پر بھی یہ بحث چل رہی ہے اور محرم کے دنوں میں حضرت علی اور حضرت امام حسین ان شخصیات کے بارے میں بات ہوتی رہتی ہے۔ تو ایک اس میں بحث جو ابھی بھی چند دنوں سے چل رہی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہنا جو ہے وہ کیسا ہے۔ بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ چونکہ یہ لفظ کئی جو ہے وہ معنی کا احتمال رکھتا ہے، تو اس میں بعض اس کے معنی جو ہے نا وہ اگر ان معنی میں استعمال کیا جائے تو اس میں شرک اور کفر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نکلتی ہیں، تو لہٰذا اور ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ اس کو خاص مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے سنیوں میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس پر ہم مختلف حوالوں سے بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں 2-3 جو ہے وہ بنیادی اور اصولی نکات اس حوالے سے عرض کر دیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ جو ہیں جو معنی میں مشترک ہوتے ہیں اور اس کے ایک لفظ جو ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اصولی طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے اس پر شرک کا فتویٰ لگانا یا اس کو شرکیہ سمجھنا یہ کوئی جو ہے وہ درست رویہ نہیں ہے اسلام کے نقطہ نظر سے۔ اس کو پہلے تو یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر شرک کوئی لفظ جو ہے وہ شرکیہ یا شرک یا جو ہے وہ جس میں احتمال ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان صفتوں میں شرک وہاں واقع ہوتا ہے جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ کسی بندے میں ذاتی صفت مانی جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے اور قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اس طرح کی کوئی صفت کسی بندے میں مانی جائے گی تو یہ شرک ہوگا۔ لیکن یعنی یہ کچھ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر اس معنی کو اس کی مزید توسیع کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور نہ صرف بندوں میں پائی جاتی ہیں بلکہ بندوں میں اس کا پایا جانا مطلوب بھی ہے، ریکوائرڈ بھی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے، عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ تو اس طرح کی جو صفات ہیں یہ بندوں میں نہ صرف پائی جاتی ہیں بلکہ ریکوائرڈ ہیں۔ شرک وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کسی صفت کو کسی بندے کی ذاتی صفت مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات یہ غیر محدود ہیں، یعنی ایک تو وہ ذاتی صفتیں ہیں اور دوسری غیر محدود ہیں۔ بندوں کے پاس جب یہ صفات ہوں گی تو ایک تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفتیں عطا کی ہیں بندوں کو، یہ خوبیاں، یہ خصوصیات، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ محدود ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صفتیں جو یا وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور بندوں کے لیے یا مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان میں یہ خاص طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں ایک تو وہ ذاتی ہیں، یعنی کسی نے اس کو عطا نہیں کی، اور دوسرا وہ لامحدود ہیں۔ اور یہ صفتیں جب بندوں کی طرف آتی ہیں تو بندوں میں یہ ایک تو محدود ہیں اور دوسری اللہ کی عطا کردہ ہیں، ذاتی بندے کی خصوصیت نہیں ہے۔ مثلا اللہ حلیم ہے، حلم والا ہے، اللہ علیم ہے، علم والا ہے، رحیم ہے، رحم والا ہے۔ تو یہ جو صفتیں ہیں یہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی بندہ جو ہے وہ علیم ہونے میں ایک تو اس کی ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا علم، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا علم محدود ہے۔ اس کے برعکس اللہ کی صفتیں جو ہیں اللہ کے حوالے سے دیکھیں تو اللہ علیم ہے، اس کی ذاتی صفت، یعنی وہ ذاتی اپنی صفت میں علیم ہے، اور یہ جو صفت ہے اس کی یہ لامحدود ہے۔ تو یعنی ایک وسعت
ان میں وہ وسعت کی حامل ہیں، اور دوسرا اللہ کی ذاتی صفتیں ہیں۔ بندوں کے حوالے سے یہ صفتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ذاتی بھی نہیں ہیں اور محدود بھی ہیں۔ اب یہ محدود صفتیں نہ صرف یہ کہ بندوں میں ہونا کوئی گناہ یا شرک ہے، بلکہ یہ تو محمود ہے اور ریکوائرڈ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے نا، مشہور روایت ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کی صفات جو ہے وہ پیدا کرو۔ اب یہ روایت جو ہے وہ اس کا درجہ استناد کیا ہے، اس پر ہم بحث نہیں یہاں کرتے، اس کو درست مانا جائے یا نہ مانا جائے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں جو اس کا جو مضمون ہے وہ کتاب و سنت سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ بندوں کے اندر اللہ کی صفات پیدا کرنا مطلوب۔ مثلا عفو درگزر کا رویہ، علم کا ہونا، رحم کا ہونا، یہ ساری وہ صفتیں ہیں جو نہ صرف یہ کہ بندوں میں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں، بلکہ ان کو اگر کسی میں نہیں پائی جاتی تو وہ ریکوائرڈ ہے، شریعت جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے کہ اس میں ہونی چاہیے۔ تو اسی پس منظر میں وہ اگر علامہ اقبال کے وہ اشعار آپ دیکھیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو اس میں یعنی یہ جو قہاری اور جباری اور اس طرح قدوسی و جبروت، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یعنی یہ ایک مسلمان میں اس طرح کی خصوصیات کا پایا جانا جو ہے وہ اس کا مطالبہ ہے، وہ محمود ہے، تو یہ پائی جانی چاہیے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے اصولی طور پر کہ بہت سارے جو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی یا اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ بندوں میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جب بندوں کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے تو وہ غیر ذاتی بھی ہوتی ہیں اور محدود بھی ہوتی ہیں، اور جب اللہ کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں وسعت بھی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور وہ اس کی ذاتی صفات بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے بات یہ سمجھ آئی کہ صرف کسی صفت کا اللہ میں پایا جانا وہ کسی بندے میں اگر اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ یہ شرک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی آدمی جو ہے اس میں یہ صفتیں ذاتی طور پر پائی جاتی ہیں اور لامحدود پائی جاتی ہیں تو یہ شرک ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان تو یہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ اب آ جائیں اس اصولی بات کو سمجھنے کے بعد مولا کی طرف۔ لفظ مولا جو ہے یہ اصل میں بولا کیوں جاتا ہے؟ وہ حدیث جو عام مشہور ہے اور ہر بندہ اسے واقف ہے کہ آن وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا ہو، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو اب اس طرح یہ جو حدیث ہے یہ مختلف طرق سے اور تفصیل کے ساتھ کہیں، اور کہیں مختصر متن کے ساتھ، کہیں تفصیلی متن کے ساتھ، یہ مختلف کتب حدیث میں آئی ہے، اور سنیوں میں بھی اس کو جو ہے وہ مسلم مانا جاتا ہے، یعنی یہ حدیث درست تسلیم کی جاتی ہے، اور شیعوں میں تو یہ یعنی یہ ان حدیث میں جو ہے جو شیعوں اور سنیوں دونوں میں معروف بھی ہے اور مستند بھی ہے، اور سب اس کو مانتے ہیں۔ اب اس کی آگے جو تعبیر کی جاتی ہے یہاں مولا کی، من کنت مولا فعلی مولا ہو، اس کی جو تعبیر کی جاتی ہے اس میں پھر جو ہے وہ آگے شیعہ اور سنی میں، اہل تشیع میں اور اہل سنت میں جو ہے وہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس پر پھر یہ بحث ہوتی ہے۔ اب مولا کا لفظ جو ہے وہ اسی تناظر میں جب استعمال ہوا اور ہماری سوسائٹی میں بھی یہ استعمال عام ہو رہا ہے، تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو ہمارے ہاں عام طور پر یوز کیا جاتا ہے، اور جہاں کہ سنیوں کی اکثریت ہے اہل سنت کی یہاں، تو سنیوں کے ہاں بھی یہ لفظ عام رائج ہے، اور ہم بچپن سے اس کو دیکھتے آئے ہیں کہ سارے سنی جو ہے وہ یہ لفظ حضرت علی کے لیے مولا، مولا کائنات، اس طرح کا جو ہے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب اس میں جو بحث ہے اس کے حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو عرف ہوتا ہے نا، عرف کس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ جو حدیث کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے اس پر ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن پہلے عرف کو دیکھ لیں کہ جو عرف بن جاتا ہے نا، معروف ہوتا ہے جس معنی میں کوئی لفظ، اس کو پھر اسی معنی جو ہے معنی کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، اور سوسائٹی کے ایک جو مائنڈ ہے یا ان کا جو ایک جو ہے ذہن ہے اس میں وہ چیز بیٹھ چکی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق ہی اسی سینس میں وہ لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ اب مولا کا لفظ جو ہے حضرت علی کے حوالے سے جب بولا جاتا ہے تو سنیوں کے ہاں بالکل وہ تصور
جو مثال کے طور پر رافضیوں میں پایا جاتا ہو یا کسی اور میں پایا جاتا ہو وہ سنیوں کے ہاں نہیں ہوتا. مثلا سنی جب مولا علی بولتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ محبوب، آقا، سردار اور ایک بڑی فضیلت والا ہے، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. کسی عام آدمی سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ عام سنی سے بھی، وہ بھی شیعہ کے معنوں میں اس کو جو ہے وہ نہیں لے رہا ہوگا. تو اس لیے عرف یہی ہے. اب رہی یہ بحث کہ چونکہ شیعہ اس کو مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی مشابہت کی وجہ سے سنیوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ شیعہ اس کو یعنی حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ لفظ ان معنی میں استعمال کرتے ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ سنیوں کا ایک عام اور ان پڑھ بندہ بھی وہ اس معنی، یعنی ان سے بھی آپ پوچھ لیں وہ مولا علی کہے گا، پھر آپ اس سے پوچھیں کہ خلیفہ جو ہے وہ اول کون ہے تو وہ کہے گا حضرت ابوبکر صدیق. تو وہ اس ترتیب کو جانتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولا حضرت علی کو مولا بھی کہہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ان کو خلیفہ بلا فصل نہیں کہہ رہا. تو سنیوں میں تو یہ بات عام ہے، اور جو اس کو کہتا ہے کہ سنی بھی اسی ان سے مشابہت کی وجہ سے اسی عقیدے یا اسی مفہوم کے مطابق حضرت علی کو مولا کہتے ہیں، تو وہ بالکل غلط بات، عام لوگوں کی طرف بھی غلط بات منسوب کرنے والی بات ہے. سنیوں میں بالکل عمومی طور پر ایسا نہیں سمجھا جاتا. اچھا، پھر اگلی بات یہ ہے کہ چلیں اگر سنی نہیں سمجھتے تو شیعہ تو حضرت علی کو مولا انہی معنی میں کہتے ہیں، وہ تو آپ کو خلیفہ بلا فصل بھی سمجھتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات تو طے ہے اور اصولی ہے کہ شیعہ جو ہے وہ عمومی طور پر اسی بات کے قائل ہیں، اور یہ جو سنیوں اور شیعوں میں جو میجر جو اختلافات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں. تو اب ان کے خلیفہ بلا فصل ظاہر ہے کہ وہ اپنے یعنی عقیدے کے مطابق سمجھتے ہیں. تو جب کوئی بندہ بات کر رہا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کر رہا ہے، اور اس لفظ سے جو معنی کشید کیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے عقیدے کے تناظر میں ہوتے ہیں. اس لیے جب وہ بات کر رہے ہیں تو اور معنی ہوگا، جب سنی بات کر رہا ہے تو اور معنی ہوگا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی چونکہ وہ خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اب سنیوں کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو اس بات کے قائل نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل شیعہ جو مانتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہی بنیادی اختلاف بھی ہے سنیوں کے ساتھ. تو وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہوں گے یا سمجھتے ہوں گے، ان کو اس سے منع بھی نہیں کیا جا سکتا. اور وہ جو ہے وہ 1300 سال سے 1400 سال سے یہ تصور یہ چلا آتا ہے. اور اس نظریے کی بنیاد پر اب ظاہر ہے کہ جمہور امت نے، علماء امت نے ان کو دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں قرار دیا. تو اس سے کسی کو خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو ماننے کی بنا پر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج تو قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اس وجہ سے وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہوں گے، کہتے رہیں، اور اہل سنت جو ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق کہتے ہیں. اچھا، پھر اگلی بات یہ کی جاتی ہے کہ شیعوں میں بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کی الوہیت کے بھی قائل ہیں، اور وہ مولا کو اس معنی میں بھی لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو مولا کہا جاتا ہے، یعنی ان کی الوہیت کے قائل ہیں یا ان کے الہ ہونے کے قائل ہیں یا ان کے مال کو مختار ہونے کے قائل ہیں. تو اس بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو محقق شیعہ اور مین سٹریم شیعہ ہیں وہ بھی اس بات کو غلط سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ہے وہ الہ کہا جائے یا سمجھا جائے. تو وہ غالی شیعہ جو ظاہر ہے کہ ایک قلیل تعداد میں ہیں، تو مین سٹریم شیعہ جو ہے وہ خود اس کو شرک قرار دیتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے ہیں. لہذا اس قلیل تعداد کی بنیاد پر جو ہے وہ اس فضیلت کو وہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا استعمال کرنے سے. تو گویا اب واضح یہ ہوا کہ اہل سنت عام طور پر اپنے نظریے عقیدے کے مطابق ان کو فضیلت کے لحاظ سے اور حدیث کی روشنی میں مولا کہتے ہیں، اور شیعہ جو ہیں وہ عمومی طور پر خلیفہ بلا فصل کے حوالے سے کہتے ہوں گے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہیں گے. رہا یہ کہ بعض لوگ شیعوں میں ایسے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ شرک ہے، اور وہ ایسا کوئی اگر سمجھتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کافر قرار دیا جائے گا، وہ مشرک ہوگا. تو لیکن شیعہ بھی، مین سٹریم شیعہ بھی اس کو درست نہیں سمجھتے. اچھا، اب اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر چلو کچھ ہی تعداد شیعوں کی کچھ لوگ ہی ایسے ہوں جو اس سے جو ہے وہ شرکی معنی مراد لیتے ہیں، یا حضرت علی کی جو ہے وہ ان کے الہ ہونے کے یا خدا ہونے کے یا ان کی الوہیت کے قائل ہیں، تو پھر اس کو ترک ہی کیوں نہ کر دیا جائے؟ اور کیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے؟ یعنی یہ بظاہر
سوال اہم ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے جب حضرت علی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لیا جائے، اور کوئی ضروری ہے کہ مولا کا لفظ استعمال کیا جائے؟ تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ صرف قلیل تعداد جو ہے وہ اگر اس کو غلط معنی پہناتی ہے تو اس کی وجہ سے جمہور جو ہے وہ اس کے طرز عمل کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی، یہ بات بھی اصولی سمجھنے کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی منصوص چیز کو یا منصوص ایک لقب کو یا خطاب کو جو ہے وہ غلط معنی پہنا دیتا ہے تو کیا اس وجہ سے اس کو ترک کر دیا جائے گا؟ نہیں، جب تک جمہور امت جو ہے وہ ایک چیز کو مان رہی ہے، ایک نقطہ نظر، ایک سینس کو، ایک مفہوم کو مان رہی ہے، اور تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ اس کو غلط معنی پہنا رہے ہیں، تو ان کی بنیاد پر اس بات کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ اس سینسٹیوٹی کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھئی چلیں کوئی چند لوگ ہی اگر چاہے مانتے ہوں تو ایک احتمال تو ہے، تو احتمالات تو پھر بہت سارے ہوتے ہیں، اس میں تو بعض قرآن پاک کے الفاظ، حدیث کے الفاظ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی لوگ غلط انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں، تو وہ بعض لوگوں کے غلط انٹرپریٹیشن کرنے سے تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، فضیلت کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو ایک منصوص فضیلت ہے حضرت علی کی، اس کے حوالے سے مولا کہا جاتا ہے، تو وہ بعض لوگوں کے اس کو غلط معنی پہنانے سے چھوڑنا غلط ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لفظ کو نہ استعمال کیا جائے، تو کوئی بندہ کہے گا کہ پھر کہنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اگر نہ استعمال کیا جائے تو پھر کیا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے نا کہ اس طرح غلو ہے اور مبالغہ ہو جاتا ہے اور رافضیوں کی طرف بندہ چلا جاتا ہے غلو میں، اور یعنی وہ معنی اس سے کشید کرنے لگتا ہے کہ جو شرکیہ ہیں، تو بھائی اگر اس کو اس ڈر سے کہ شیعہ یا رافضی یا فلاں فلاں اس کا یہ مطلب لیتے ہیں، اس کو اس ڈر سے چھوڑ دیا جائے تو پھر معاملہ دوسری طرف نکل جائے گا۔ اہل سنت جو ہے نا وہ یہی اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ نہ تو آپ رافضیوں کی طرح کا رویہ اختیار کریں کہ صحابہ پر لعن طعن کریں، اور نہ ہی آپ کا رویہ یہ ہو کہ آپ نواسب کی طرف چلے جائیں، ناسبی یعنی جو حضرت علی اور اہل بیت کو جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں یا ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اس سے استخفاف پیدا ہوگا، یعنی اگر غلو منع ہے تو استخفاف بھی منع ہے، یعنی ایک چیز حدیث سے ثابت ہو رہی ہے اور جمہور امت اس کو استعمال کر رہی ہے اور اس کو درست سمجھ رہی ہے، تو اس کو بعض لوگوں کے خطرے یا غلط معنی پہنانے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو یہ استخفاف ہوگا، یعنی آپ گویا حضرت علی کی جو ثابت شدہ ایک فضیلت ہے اس کو آپ کم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں۔ تو یہ پھر گھٹانا صرف یہیں تک نہیں رکے گا، پھر اور فضیلتیں بھی گھٹائی جائیں گی، اور فضیلتیں جو ہے اس سے بھی انکار کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تو شیعوں کی مشابہت ہے۔ اور میں آپ کے ذاتی مشاہدہ یہ بیان کر سکتا ہوں بہت سارے حوالوں سے کہ جو لوگ اس چکر میں پڑتے ہیں، استخفاف کی طرف آتے ہیں، وہ پھر آگے جو ہے وہ جو ناسبی نواسب کی سوچ ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو میں نے اچھے بھلے اہل سنت جو ہیں وہ حضرت علی کی جب جو ہے وہ شان میں کوئی حدیث یا روایت بیان کی جاتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں مین میں نکال کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی باقاعدہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور اس پر کہ یہ شیعوں کی روایت ہے، یہ فلاں جو اہل بیت کی جو خوبی بیان کی گئی ہے یہ شیعوں نے بیان کی، تو یعنی وہ کم کرتے کرتے اب شیعوں کی مخالفت میں یا شیعوں کی دشمنی میں جو اہل سنت کے ہاں ثابت شدہ فضیلتیں ہیں حضرت علی کی اور اہل بیت کی، ان کو بھی پھر گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ گھٹانا یہاں تک ہے، سوشل میڈیا پر یہ بات عام ہے، جب آپ ایک چیز کو ایک ڈیو رسپیکٹ جو ہے یا ڈیو جو فضیلت ہے اس کو بھی نہیں دیتے اور اس کو کم کرتے جاتے ہیں، تو پھر اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی کوئی صفت برداشت ہی نہیں کر پاتے، آپ ان کی کوئی فضیلت برداشت نہیں، ان کی ثنا جو ہے، ان کی صفت جو ہے، ان کی خوبی جو ہے، یا کوئی فضیلت جو حدیث اور قرآن میں بھی آئی ہو اس کو بھی پھر آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح سے اس کی تعویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گویا اگر آپ نے غلو سے بچنا ہے تو بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے دوسری طرف استخفاف سے بھی بچنا ہے، تو دوسری طرف کی غلو نہ ہو جائے کہ جس میں اہل بیت کی حضرت علی کی شان جو ہے اس کو آپ گھٹا کر پیش کریں، اور اس پھر رفتہ رفتہ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اس استخفاف کی طرف آتے ہیں وہ بھی بہت دور نکل جاتے ہیں، جس طرح رافضی دور نکل جاتے ہیں اس طرح ناسبی بھی دور نکل جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کی حضرت علی کی شان کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو دونوں سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ اعتدال کا راستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔